میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین خلوص برا سلام قبول کریں۔ 27 مئی 2026 عیسوی بمطابق 18 ذی 1445 بروز سوموار۔ ڈالتے ہیں ناظرین آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ سری نگر کے ثقافت علاقے میں دریائی جہلم سے 7 سالہ معصوم بچہ پھسلن ہونے کی وجہ سے ڈوب جانے کے بعد کرشماتی طور پر زندہ برآمد۔ کل دوپہر جب عام لوگوں نے ایک معصوم سے بچے کو دریائی جہلم میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً وہاں پر موجود لوگوں نے چھلانگ لگا کر بچے کو بہتے پانی سے باہر نکالا اور فوری طور اس کے جسم سے پانی خارج کر کے ہسپتال روانہ ہوئے۔ کرشماتی طور پر بچے کی جان بچ گئی۔ اس واقعہ کے بعد اہل وادی کے لوگوں نے ان تمام افراد کا تہہ دل سے شکریہ ادا کر کے اسے جرأت مندانہ اقدام قرار دیا۔ وادی میں اسٹرابری میوہ کی پیداوار میں کمی۔ مسلسل بارشوں کی وجہ سے رواں سال کسان مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کسانوں کی جانب سے محکمہ زراعت کو پیداوار میں اضافے کے لیے اقدامات اور کسانوں میں میوے کی صنعت کو بچاؤ کے لیے بیداری مہم چلانے کے علاوہ اسٹرابری کو غیر ریاستوں میں فروخت کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے پر زور دیا۔ یہ کراپ بہت زیادہ اچھا ہے۔ ہم اس وقت جو ہے یہاں پہ کلٹیویشن ہو رہی ہے۔ ہم اس وقت سری نگر کے گاسو ایریا میں یہاں پہ اسٹرابری کی کلٹیویشن اچھے خاصے ہیکٹرز پہ ہو رہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، جو بیسک مسئلے ہیں نا وہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک فارمر کے جو بیسک مسئلے ہیں ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ بیسک مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ یہاں پہ کولڈ اسٹوریج کا مسئلہ ہے۔ ہم جب یہاں پہ ہارویسٹنگ کرتے ہیں، ہارویسٹنگ کے ٹائم بھی ہم لوگ کو کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ پروڈکشن جو ہے یہ ایک ساتھ مارکیٹ میں ہم لے نہیں جا سکتے، ایک ساتھ یہ پروڈکشن ہم لوگ ہارویسٹ بھی نہیں کر پا رہے اور ایک ساتھ ہم اس کو پیک بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا ایک اسکیم ہونی چاہیے کہ یہاں پہ جو کولڈ اسٹوریج کی چینز ہے وہ ہونی چاہیے اس ایریا میں۔ نہیں تو آپ دیکھیے کوئی بھی کراپ اگر ہم اپنی زمین میں کلٹیویٹ کریں، ہماری زمین یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس ایک گفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حرکت کرو برکت کرو۔ اللہ جب تک ہم حرکت کریں گے نہیں اللہ تعالیٰ برکت نہیں کرے گا۔ حرکت تو ہر ایک زمیندار کہتا ہے۔ یہ دیکھیے آپ جو یہ پسینہ میرے ماتھے پہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ پسینہ نہیں ہے، یہ زمیندار کا خون ہے۔ ہم خون پسینہ نکالتے ہیں اپنے ان آرچرڈس میں، لیکن اس کے بعد ایٹ دا اینڈ جو دیتے ہیں، جو ہم ان پٹ یہاں سے دے رہے ہیں نا، ہم لوگ کو آؤٹ پٹ اتنا نہیں مل رہا ہے۔ پہلے اسٹارٹنگ میں ریٹ اچھی ہوتی تھی، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، پہلے ہم 400-500 روپے میں بھی ٹرائی بیچتے ہیں، تو بعد میں اس وقت اگر آپ ریٹ دیکھیں گے مارکیٹ میں اس وقت 100-150 روپے میں ایک ٹرائی جاتی ہے، جس ٹرائی کو ہمیں تیار کرنے میں یہاں پہ 300-400 روپے لگتا ہے آرام سے۔ اس کے بعد یہاں جو گورنمنٹ ہے، جو ہمارا ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا ہمارا جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے یا ہماری اسکواش یونیورسٹی ہے، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسے مؤثر اقدامات نہیں اٹھا رہے۔ ایسا کوئی ان کے ساتھ ایسا مطلب ان کے سائڈ سے کوئی بڑے پروگرامز نہیں ہو رہے لارج اسکیل پہ، چھوٹے موٹے تو ہوتے ایک دکے ہو رہے، جیسے آج بھی کچھ آفیسرس لال منڈی سے آئے ہوئے تو، لیکن دیکھیے پراپر گائیڈنس زمیندار کو ملنی چاہیے، فارمر کو ملنی چاہیے کہ اگر آپ جو اسٹرابری ہے ان کو کلٹیویٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کس طریقے سے کلٹیویٹ کر سکیں گے، آپ ان کا شیلف لائف کس طریقے سے انکریز کر سکتے، کیا ان کو نمی رکھنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، مطلب یہاں جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ ہم ایز فارمر بالکل لیک کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں لوک سبھا انتخابات کے دوران بھاری ٹرن آؤٹ جمہوریت کی فتح اور نریندر مودی کی کشمیر پالیسی کی بڑی کامیابی۔ اگلا مرحلہ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا انعقاد اور ریاستی درجہ کی بحالی، سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق ہو رہا ہے۔ بی جے پی وادی میں اپنی تنظیم کو مضبوط بنانے پر کام کر رہی ہے۔ ہم مستقبل میں یقینی طور پر اپنے امیدوار کھڑے کریں گے: امت شاہ۔ وادی میں جھلسا دینے والی گرمی جاری۔ سری نگر میں دن کا درجہ حرارت 32.7 اور کاسی گنڈ میں 33.5 ڈگری درج۔ درجہ حرارت میں اضافہ کے نتیجے میں شہری سری نگر سمیت دیگر علاقوں میں لوگوں کے لیے رات دن تکلیف دہ ثابت۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے رواں ماہ کے آخر تک موسمی تبدیلی کی کوئی پیشن گوئی نہیں۔ گرمیوں میں اضافہ کا امکان۔ چائے اور میرے درمیان گہرا رشتہ، کیونکہ میں پیالے اور پلیٹیں دھوتے اور چائے پیش کرتے ہوئے بڑا ہوا ہوں۔
کانگریس کے دور اقتدار میں 0 ڈیولپمنٹ اور 100% بدعنوانی ہوئی۔ 4 جون کو فیصلہ ہوگا کہ کون رہے گا اور کون نہیں۔ امن اور ترقی کو ترجیح دی گئی، غریبوں کی دہلیز تک پہنچنے کا کام کیا گیا۔ کانگریس پارٹی خود کو بھگوان رام سے بڑا سمجھتی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی۔ ہندوستان یک طرفہ طور پر جمود کو تبدیل کرنے کی کسی بھی کوشش کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ جب سیکیورٹی کی بات آتی ہے تو ہندوستان وہ کرے گا جو قومی بہبود کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہوگا۔ جے شنکر۔ جموں کے اخنور سیکٹر میں کنٹرول لائن کے قریب بنگلہ دیشی شہری گرفتار۔ شہری کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، کیسے سرحد پار آیا، تحقیقات جاری۔ ریاسی میں پولیس کانسٹیبل کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت کیس درج کرنے کے بعد SSP نے انہیں نوکری سے برطرف کر دیا ہے۔ لوک سبھا انتخابات میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ، وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نئے جموں اور کشمیر کی عکاسی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ جو پارٹیاں اور ان کے قائدین ماضی میں انتخابات کے بائیکاٹ کی کال دیتے تھے وہ آج آگے آئے۔ بی جے پی کافی انتظار کے بعد ہونے والے جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کے لیے پوری طرح تیار۔ رویندر رینا۔ سنگھ پورہ پٹن میں کمسن بچے نہانے کے دوران جھیل میں گر کے آب ہو کر لکمۂ اجل۔ بانڈی پورہ میں خاتون اچانک بجلی کرنٹ لگنے سے موت کی آگوش میں چلی گئی۔ اونتی پورہ سے ریشی پورہ کے ہوتے ہوئے پنجگام کولہاپورہ سڑک کی خستہ حالی، مقامی لوگوں میں شدید ناراضگی۔ سڑک کی مرمت کا کیا گیا زوردار مطالبہ۔ اونتی پورہ میں دریائے جہلم پر 2 اہم پلوں کی تعمیر میں مسلسل تاخیر۔ اسکول جاتے بچوں کی کشتی میں سوار ہو کر دریا پار کرنے پر ہونا پڑتا ہے مجبور، حکام سے مداخلت کی اپیل۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مشرقی دہلی کے وویک وہار علاقے کے ایک ہسپتال میں آگ لگنے سے کم از کم 6 نوزائیدہ بچوں کی موت۔ فائر ڈپارٹمنٹ کو ہفتہ کی رات 11:32 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی تھی۔ دہلی فائر سروس DFS کے ڈائریکٹر اتل گرگ نے UNI کو بتایا کہ ہسپتال میں آگ لگنے کے واقعے کے بارے میں اطلاع دی گئی اور فوری طور پر 9 فائر بریگیڈ کی ٹیم کو موقع پر بھیجا گیا۔ 12 نوزائیدہ بچوں کو بچا لیا گیا لیکن ان میں سے 6 بچوں کی موت ہو گئی جبکہ 1 زخمی ہے اور 5 بچے زیر علاج۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آگ کئی آکسیجن سلنڈر پھٹنے سے لگی، تاہم فائر ڈپارٹمنٹ کے حکام نے ابھی تک آگ لگنے کی وجہ نہیں بتائی۔ راحت اور بچاؤ کام برابر جاری تھا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔